فاطمہ نامی بیٹی تھی رسول کی کوئی؟ مبلغ اعظم کہتے میں بات کرنے لگا کہ رسول کی ایک بیٹی، کہا نہیں قبلہ آپ مجھے بس ہاں یا نہ میں بتائیے، میں آپ کے ساتھ مباحثہ کرنے نہیں آیا، تھی یا نہیں تھی بتائیے۔ مبلغ اعظم کہتے میں نے کہا ہاں تھی ان کی بیٹی فاطمہ نام کی۔ کہا بس قبلہ دوسرا سوال یہ ہے، آیا یہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اجرکم اللہ، یہ بیٹی رسول کی دربار گئی تھی یہ جس کا نام فاطمہ تھا؟ کہتے میں نے پھر بھی کچھ ادھر ادھر کی بات کرنے لگی تو انہوں نے کہا مولانا روک دیجئے، میں نے آپ سے ہاں یا نہ بس مجھے بتائیے گئی تھی یا نہیں گئی تھی، ہاں کہہ دیجئے نا۔ کہتے میں نے کہا دیا ہاں گئی تھی۔ کہ قبلہ مہربانی بس تیسرا سوال ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبلہ یہ بتائیے جب وہ دربار گئی تھی اسے حق ملا تھا یا خالی واپس آ گئی؟ کہتے میں نے کہنے لگا تو اس نے کہا نہیں قبلہ بس یہ ہاں یا نہ، دیا گیا حق یا نہیں دیا گیا؟ کہتے میں نے کہا نہیں دیا گیا۔ بس اس سید نے منہ پھیر لیا اور روتا ہوا واپس جا رہا تھا اور کہتا تھا جدہ بزرگوار میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا۔ مولانا نے اقرار کر لیا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ نام کی تھی، یہ اقرار کر لیا کہ وہ دربار گئی تھی، اور یہ بھی اقرار کر لیا ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آئی۔ مبلغ اعظم کہتے ہیں بس یہی میں ساری رات گھر جب آیا ہوں سو نہیں سکا جب تک میں نے مذہب حقہ کو قبول نہیں کر لیا۔ ہو رسول کی بیٹی اور جائے دربار، اور مسلمان خالی ہاتھ، احترام تک نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ اگر رسول ہوتے بی بی کو دربار آنا پڑتا، اور اگر دربار آ جاتی تو جس طرح یہ حضرات بیٹھے رہے تھے، بلکہ جناب عائشہ کی تو روایت ہے ہمارے پاس، کیا فرماتی ہے جب یہ بی بی تشریف لاتی تھی قام رسول اللہ، رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وَتَقَبَّلْ يَدَا، اور بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَ مَجْلِسَهِ، اور ہاتھ پکڑ کے لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ رسول کی بیٹی دکھ یہی ہے کہ بی بی دربار میں گئی، نہ دیتے کچھ، کم از کم احترام ہی کر لیا ہوتا، اور رسول کی بیٹی تھی۔ احترام کیا؟ انصاف سے بتائیے، احترام کیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں کس طرح کا احترام کیا۔ کیسا زور سے تماچا مارا، ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس تماچے کا اثر پتہ کتنا ہوا؟ آغا مہاجر اس وقت بھی زندہ ہیں، آیت اللہ ہیں عراق میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس تماچے کا اثر یہ تھا کہ بی بی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس دن رسول کی بیٹی کو تماچا پڑا تھا نا، اگر مسلمان اس دن کھڑے ہو جاتے کل علی کی بیٹی زینب کو تماچے نہ پڑتے، اور اگر مسلمان کھڑے ہو جاتے تو پھر کربلا سے شام تک حسین کی بیٹی 4 سال کی سکینہ کو تماچے اور تازیانے نہ پڑے۔ مجھے انصاف سے بتائیے 4 سال کی بچی شمر کے تماچوں کے قابل تھی شمر کے تماچوں کے قابل؟ اور کتنے تماچے مارے، میں آخری جملہ میں ختم کر رہا ہوں، کتنے تماچے اور کتنے تازیانے کہ جب یہ دربار میں قیدیوں کا قافلہ پہنچا نا، یزید کی نگاہ پڑی، کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ بنت الحسین سکینہ ہے۔ کہا اچھا یہ وہ بچی ہے جس کو اپنے بابا سے بڑا پیار ہے؟ بچی سے پوچھا تجھے بابا سے بڑا پیار ہے؟ کہا ہاں ظالم مجھے میرے بابا سے بڑا پیار ہے۔ کہا سنا ہے تیرے بابا کو بھی تجھ سے بڑا پیار ہے؟ کہا ہاں ظالم میرے بابا کو بھی مجھ سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ پوچھ لیا نا تو جو تشت اس کے پاؤں میں پڑا تھا میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اس کے اوپر رومال تھا، اس نے چھڑی سے جب رومال ہٹایا نا تو تشت کے اندر امام حسین کا کٹا ہوا سر، سکینہ تو وہیں دیکھ کے تڑپ گئی، بابا۔ یہ ظالم کہتا ہے سکینہ ہم تو تب مانتے ہیں، میں یہی ختم کر رہا ہوں، سکینہ ہم تب مانتے ہیں کہ تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرا بابا یہاں آئے، بس اتنا سننا تھا۔ بی بی نے جلا ہوا دامن اٹھایا اور اٹھا کے رو کے کہا بابا
بابا الیہ الیہ، اے بابا تیری بیٹی بلا رہی ہے، آ جائیے۔ علماء نے لکھا ہے جب الیہ الیہ کے نعرے بلند کیے نا جناب سکینہ نے اور استغاثہ کیا تو سر امام حسین نے وہاں سے پرواز کیا، آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی دائیں رخسار کے بوجھ سے کبھی بائیں رخسار کے بوجھ سے، اور سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بابا ظالم نے تماچے مارے، ظالم نے تازیانے مارے، بابا میرے رخسار زخمی، بابا میرے کان زخمی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلِبٍ